الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأراضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنك على جواد كريم ملك غفور رحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا اللهم صل على مشہور معروف آیت کریمہ کو میں نے سرنامہ بیان قرار دیا، جس کا سیدھا ترجمہ صریح ہم بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں. خدا کی ہمیں عرض کرنے کا یہ طریقہ بتایا ہے کہ ہم کیوں عرض کریں ایاک نعبد و ایاک نستعین. سبحان اللہ. ہم تجھی کو پوچھتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور ہم تجھی سے مدد کرتے ہیں. نماز کی ہر رکعت میں ہم بارگاہ خداوندی میں اور نماز سے ہٹ کر نہ جانے کتنی بار ہم یہ بات کہتے ہیں. لب و لہجہ آپ دیکھیں، دونوں جملے کے تیور ایک ہی ہے، صیغے ایک، انداز بیان ایک، نحوی ترکیب ایک، تمام چیز. ایاک نعبد اس کو رکھیے، ایاک نستعین آپ نیچے کرو، یہ دونوں ٹکڑے رکھیں. اور جو ہم خدا کی بارے میں کہتے ہیں ہم تجھی کو پوچھتے ہیں، اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا صاحب کہ تیرے سوا کسی کو نہیں پوچھتے. تیرے سوا کسی کی ہم عبادت نہیں کرتے، یہ تو مطلب ہو. اب ویسے ہی ایک دوسرا جملہ جو آپ نے سنا کہ ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تیور میں لب و لہجہ وہی، کھنگرہ جوئی. تو اب اس کا بھی مطلب کیا ہونا چاہیے؟ اب اس کا بھی صاف مطلب یہ ہونا چاہیے کہ تیرے سوا ہم کسی سے مدد نہیں مانگتے. جیسے اس جملے کا یہ مطلب آپ نے دیا اور صحیح دیا، ایاک نعبد ہم تجھی کو پوچھتے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ تیرے سوا کسی کو نہیں پوچھتے. تو ویسے ہی جملے کا بھی وہی مطلب ہونا چاہیے، ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اس کا بھی مطلب یہی واضح ہونا چاہیے کہ تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے. یہی ہے. تو کیا یہ سچ ہے؟ کیا خدا کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے؟ پہلی بات تو ہم نے سچ دیکھی ہے. پہلی بات جب آپ نے کہا کہ ہم کسی کو نہیں پوچھتے، تو ہم نے آپ کو کسی کو بھی پوچھتا ہوا نہیں پایا. نہ زندے کو پوچھتے ہیں، نہ مردے کو پوچھتے ہیں، نہ قریب کو پوچھتے ہیں، نہ دور کو پوچھتے ہیں. انتہا ہے جس کعبے کا رخ کرتے ہیں اسے بھی پوچھتے ہیں.
وقت کہ آپ پہلے فقرے میں نکل گئے، جو کہا ہم نے دیکھا کہ آپ کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں آپ کسی کو پوچھتے، مگر یہی اسی تیور کا، اسی انداز کا جو دوسرا فقرہ آپ کی زبان سے نکلا، ایاک نستعین، اس کا بھی مطلب یہی ہونا چاہیے تھا کہ ہم خدا کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے. تو کیا یہ بات سچ ہے؟ آپ کی زبان پر تو ہم نے خوب سنا، کبھی یا غریب نواز کا نعرہ، کبھی یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ کا نعرہ، کبھی یا اغثنی یا رسول اللہ کا نعرہ. خدا سے وہ کہہ رہے ہیں، کر یہ رہے ہیں. یہ سوال اہم سوال، اور دوستو مشکل کی بات ہم آپ کو بتائیں کہ اگر آپ ہی کی زبان سے اس طرح کی بات نکلتی تو شاید اس کی اتنی اہمیت نہ دی جاتی. مگر جس قرآن کے اندر یہ دونوں فقرے موجود ہیں، اس قرآن کا بھی انداز دیکھ لو کہ ایاک نعبد کا فقرہ جس قرآن میں موجود ہے، پورے قرآن کو اٹھا کر دیکھو، کہیں بھی غیر خدا کی عبادت کا کوئی ذکر نہیں اس کے جواب میں. کہیں بھی کسی تعویل میں بھی غیر خدا کے پوجنے کی بات ہی نہیں کی، کہیں بھی نہیں کی. پورے قرآن کو اٹھا کر دیکھو، اور اسی قرآن میں اسی تیور کا دوسرا فقرہ ایاک نستعین. مگر ہم یہ دیکھتے ہیں وہی قرآن اسی سے کو استعمال کرتی کہتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ. اس نے یہ تو نہیں کہا کہ صبر و صلاۃ کو پوجو، پوجنے کی بات نہیں کی، اس لیے کہ صبر بھی غیر خدا، نماز بھی غیر خدا. ان عبادتوں کو جو پوجے گا عبادتوں کو وہ بھی مشرک ہوگا. تو وہاں یہ تو نہیں کہا، اور یہ کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے مدد کریں. یہاں کیا ایاک نستعین، ہم تجھے سے مدد طلب کرتے ہیں، اور جس سے مدد ہم طلب کرتے ہیں وہی کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر و صلاۃ سے مدد طلب کرو. حالانکہ آپ سوچیں گے کہ صبر کیا چیز ہے، صبر بھی آپ کی ایک صفت، صلاۃ بھی آپ کی ایک صفت ہے. صفت سے مدد طلب کرو، اور صفت تو اپنے وجود میں موصوف کے وجود کی محتاج، صفت کا وجود ہی نہیں ہو سکتا. صابر نہ ہو تو صبر کہاں سے، مصلی نہ ہو تو صلاۃ کہاں کی. تو جب محتاج سے مدد مانگا جا سکتا ہے تو جو محتاج ہو، جب محتاج سے جو اپنے وجود میں بھی محتاج ہو اپنے موصوف کا، تو جب صبر مدد کر سکتا ہے تو صابر کیوں نہیں کر سکتا؟ جب صلاۃ مدد کر سکتے تو مصلی کیوں نہیں کر سکتے؟ ذات تو زیادہ قوی ہے، ذات میں تو زیادہ قوت ہے. اور دوستو یہی بات نہیں ہے، قرآن کریم میں اور بھی غیر خدا کے ایک دوسرے کے مدد کے ذکر ہیں، بلکہ یہاں تک کو دے دیا سب کا مددگار، سب کو مدد کرنے والا، حقیقی مدد کرنے والا. وہ بھی کہتا ہے کہ جب میرا رسول ایک مقدس کتاب لے کر، پیغام لے کر تمہارے اندر آئے تو تمہارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ اس پر ایمان بھی لاؤ، اس کی مدد بھی کرو. اس پر ایمان بھی لاؤ، اس کی مدد بھی کرو. یہ نہیں کہا کہ اس کو پوجو، پوجنے کی بات تو نہیں کی، مگر مدد کرنے کی بات کر دی تو اس کی مدد کرو. اور ایک پیغمبر، ایک اولو العزم رسول کی زبان سے یہ فقرہ نکلا، قرآن اس کی حفاظت فرما رہا. من انصاری اللہ، من انصاری اللہ، کون ہے ہمارا مددگار؟
یہ خدا کو نہیں بلا رہے، یہ غیر خدا سے بات کر رہے ہیں، جو غیر خدا مخاطب ہے، اور وہ حواریین بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہی مخاطب ہیں، حواریین بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہی مخاطب ہیں، تو انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم ہیں خدا کے دین کے مددگار، ہم ہیں خدا کے دین کے مددگار۔ ارے یہاں سے بات اور آگے بڑھتی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ کو ایسی جگہ استعمال کیا کہ سمجھنا مشکل ہو جائے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اگر خدا کی مدد کرو گے خدا تمہاری مدد کرے گا، تم خدا کی مدد کرو گے تو خدا نے اپنے دین کی مدد کو اپنی مدد قرار دیا، اپنے دین کی مدد کو اپنی مدد قرار دیا۔ یہ مدد کا معاملہ کیا ہے؟ ہم تو دیکھتے ہیں صالحین مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، انبیاء بھی دوسرے مددگار کو آواز دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، قرآن میں دوسرے کے مدد کے لیے احکامات بھی موجود ہیں، اور یہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی مدد، تیری ہی عبادت اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ فرق کیا ہے؟ دیکھیے جناب، مدد استعانت، مدد حاصل کرنا اور عبادت، اس کی نوعیت الگ ہے۔ عبادت دو کی ہی نہیں جا سکتی، عبادت کی ایک ہی قسم، چھوٹی بڑی عبادت تقسیم نہیں، یہ چھوٹی عبادت یہ بڑی عبادت، عبادت کی ایک ہی قسم، دو کی عبادت کی ہی نہیں جاتی۔ اور مدد کے سینکڑوں قسمیں، چھوٹی مدد بھی ہوتی ہے، بڑی مدد بھی ہوتی ہے، ظاہری مدد بھی ہوتی ہے، باطنی مدد بھی ہوتی ہے۔ مدد کی تو بہت ساری قسمیں ہیں، عبادت کی ایک قسم۔ کیوں؟ عبادت کہتے کسے؟ اقصی غایت الخضوع، فروتنی، خاکساری، عاجزی کی جو انتہا ہے وہ عبادت بنتی ہے۔ جو انتہا ہے عاجزی، انکساری، خاکساری کی انتہا، وہ کیا ہے؟ وہ عبادت۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انتہا کسی چیز کی دو نہیں ہوتی، یہ ہمارے ہاتھ میں آپ چھری دیکھ رہے ہیں، اس کی ابتدا بھی ایک ہے، اس کی انتہا بھی ہے۔ وہ نقطہ جو انتہا، اس کے بعد کوئی نقطہ نہیں، اور جو ابتدا ہے اس سے پہلے کوئی نہیں، تو نہ ابتدا سے پہلے کچھ ہوتا ہے نہ انتہا کے بعد کچھ ہوتا ہے۔ تو ہر چیز کی ابتدا بھی ایک ہوتی ہے، انتہا بھی ایک ہوتی ہے، ابتدا بھی ایک ہوتی ہے، انتہا بھی ایک ہوتی ہے۔ ابتدا انتہا کی تفسیر نہیں ہوتی تو جب خاکساری کی انتہا کا نام عبادت ہے تو یہ اسی ذات کے لیے ہے جو کمال کی انتہا پر، جس کے اوپر کمال کا کوئی تصور نہ کیا جا سکے، تو یہ اسی ذات کے لیے ہے۔ مگر دوستو، مدد کا معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ مدد کا معاملہ کچھ ایسا ہوا کرتا ہے کہ اس کے درجات ہیں، اس کے درجات ہیں۔ جب درجات ہیں تو ایک ایسی مدد مانگنا، کسی کو معبود سمجھ کے مانگنا مدد، یہ تو ضرور جرم قرار پائے گا، مگر اس کے سوا ہٹ کر کے اگر آپ مدد مانگتے ہیں تو نہ یہ قرآنی ہدایات کے خلاف ہے، نہ رسول کے ارشادات کے خلاف ہے، بلکہ قرآنی ہدایت کے مطابق۔ میں اس کو اور بھی وضاحت کے ساتھ سمجھانا چاہتا ہوں، اور واقعی وہی مفہوم اگر دیکھیں تو بات وہی ہے کہ ہم جس سے بھی مدد مانگتے ہیں یہ خدا ہی سے مدد مانگ رہا ہے۔ جس سے بھی مدد مانگتے ہیں جو خدا کے مدد کے مظاہر ہیں، ان سے جو مدد مانگیں گے یہ خدا ہی کی مدد ہوگی۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے تھوڑا سا میں آپ کا وقت لوں گا، ذرا سا آپ خیال کریں۔ کسی بھی حکومت کہ آپ شعبے دیکھیں، کتنے شعبے ہوتے ہیں؟ کوئی بھی حکومت، تو میں اپنے انڈیا کے حساب سے بات آپ کے سامنے کروں گا۔ چند شعبے، یہ حکومت کے شعبے، ایک کو کہتے ہیں مقننہ، جہاں قانون بنتا، جیسے پارلیمنٹ، اور ایک شعبہ ہے جس کو کہتے ہیں عدلیہ،
جہاں قانون نافذ کیا جاتا کورٹ کچہری، اور ایک شعبہ ایسا ہے جس کو ہم کہتے ہیں انتظامیہ، جہاں قانون کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ وہ محکمہ جس کے افراد ایس پی، ڈی وائی ایس پی، ڈی آئی جی وغیرہ ہوتے ہیں، اور ایک محکمہ ہوتا ہے دفاعیہ، یہ ملٹری والے ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے ملک کی حفاظت. یہ سارے حکومت کے محکمے ہیں. اچھا، یا اس محکمے کی کرسی پر کوئی اپنی مرضی سے نہیں بیٹھتا، جس کے محکمے ہے وہ بٹھاتا، جس کو لائق سمجھتا، جس کو لائق سمجھتا. تو سب کی ذمہ داری الگ الگ. اب ہم اپنی حکومت میں رہنا اگر اپنی ملٹری سے مدد لیں تو یہ حکومت کے غیر کی مدد نہیں. اگر ہم اپنے انتظامیہ سے مدد لیں ہم اپنی حکومت کے باغی نہیں کہہ رہے، اس لیے کہ حکومت نے ان محکموں کو اسی لیے بنایا ہی ہے. ہم اپنی کچہری سے مدد لیں، یہ غیر کی مدد نہیں. دیکھنے میں کہ جج صاحب جو ہیں عبد الرحمان صاحب جج بنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب یہ فیصلہ کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ عبد الرحمان کا فیصلہ ہے، یہ گورنمنٹ کا فیصلہ ہے. جج کی کرسی پر بیٹھ کر کے فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرے تو کہیں گے گورنمنٹ کا فیصلہ ہے. کوئی ملٹری اگر کسی پر ظلم کرے تو اسے گورنمنٹ کا ظلم کہیں گے، اور اگر کسی کی مدد کرے تو یہ گورنمنٹ کی مدد کہی جائے گی. یہ مت دیکھو کہ کون لکھ رہا ہے، یہ دیکھو کس کرسی پہ بیٹھ کے لکھ رہا ہے، کس منصب پر بیٹھ کے لکھ رہا ہے. تو یہ منصب والے جو ہیں ان سے مدد اگر ہم مانگتے ہیں تو پھر ہم غیر سے مدد نہیں مانگتے. رہے ہندوستان میں اور مدد مانگے امریکہ سے، رہے ہندوستان میں مدد مانگے چین سے، رہے ہندوستان میں مدد مانگے جاپان سے. اب یہ غیر کی بات آ گئی، اب یہ غیر کی بات آ گئی. غیر سے مدد مانگنا اور ہے تو غیر کسے کہتے ہیں؟ غیر کا لفظ ہی سمجھو، جو اپنا نہیں وہ غیر، اور جو اپنا وہ غیر کہاں سے؟ جو اپنا وہ غیر کہاں سے؟ ابھی تک آپ سمجھ ہی نہیں سکے کہ خدا کا غیر کون؟ خدا کا غیر کون؟ میں سوچتا ہوں کہ اگر انبیاء اولیاء خدا کے غیر ہو گئے تو خدا کا اپنا کون ہوگا؟ خدا کا اپنا کون ہوگا؟ تو کسی بھی محکمے سے آپ نے اگر مدد مانگی تو یہ اصل میں گورنمنٹ ہی کی مدد ہے. تو اب ہم یہ خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے خدا ہم تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے، اسی کے پاس جاتے ہیں جسے تو نے مدد کے لیے بنایا ہے، جس نے منصب پر بٹھایا ہے. ہم کہیں غیر نہیں جاتے، ہم وہی جاتے ہیں جس کا فیصلہ تیرا فیصلہ ہو، جس کی مدد تیری مدد ہو، جس کی نصرت تیری نصرت ہو. یاد رکھو دوستو، جیسے وہ جج کا فیصلہ وہ عبد الرحمان کا فیصلہ نہیں ہے، وہ گورنمنٹ کا فیصلہ ہے، تو مسجد غوثیت پر بیٹھنے والے شیخ عبد القادر کا فیصلہ یہ خدائی فیصلہ ہے، یہ خدائی فیصلہ ہے. ان کی مدد یہ خدا کی مدد ہے. تو جب یہ بات ہو گئی تو ہم اس بات کے کہنے میں بالکل سچے ہیں کہ اے اللہ ہم کسی سے مدد مانگتے ہیں، غیروں کے پاس نہیں جاتے، شیطانوں کے پاس نہیں جاتے، بتوں کے پاس نہیں جاتے، تیرے دشمنوں کے پاس نہیں جاتے، بلکہ ان کے پاس جاتے جو تیرے اپنے ہیں، جو تیرے اپنے ہیں، جس منصب پر تو نے انہیں بٹھایا ہے ہماری مدد کے لیے، تو ہم انہی کے پاس جاتے ہیں. اور ہمارا یہ کہنا بالکل صحیح ہو گیا، اے خدا ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اس کا دوسرا رخ ایک یہ بھی آپ لے سکتے ہیں، مختصر سا رخ لے سکتے ہیں، ایاک نعبد، اے خدا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، مگر اے خدا
ہم کیا، ہماری عبادت کیا، ہم کیا، ہمارا عمل کیا، ہم کیا، ہمارا کردار کیا، ہم کیا، ہماری اطاعت کیا۔ عبادت تو ہم تیری ہی کرتے ہیں، مگر اس عبادت کو تیری ذات کے لائق بنانے کے لیے ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اگر تو قابل قبول بنا لے تو قابل قبول ہے، ورنہ ہم کیا، ہمارا عمل کیا، ہم کیا، ہماری عبادت کیا۔ تو اس عبادت کو قابل قبول بنانے کے لیے ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور اس کا اور بھی اگر تیزی سے آپ دوسرا پہلو لینا چاہیں تو دیکھیے، علماء سے آپ پوچھیں گے اور وہ بات بھی بڑی قریب قیاس ہے۔ یہ نستعین کا لفظ جو ہے یہ عین سے بھی بنا ہے، عون سے بھی بنا ہے۔ عون کے معنی عین کے ہوتے ہیں، عین کے معنی ذات کے ہوتے ہیں، عون کے معنی مدد کے ہوتے ہیں، اور عین کے معنی ذات کے ہوتے ہیں۔ اب کہنے والا بڑی تیزی سے بات قائم خداوندی میں عرض کرتا ہے، اور صیغہ جب آپ بنائیں گے چاہے وہ عون سے لیجیے چاہے عین سے لیجیے، کہیں گے نستعین، یا نستعین نہیں کہیں گے، کوئی دوسری بات نہیں کہیں گے۔ اب اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اے خدا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اے خدا اس عبادت کے صلے میں ہم جنت نہیں چاہتے، جہنم کی رہائی نہیں چاہتے، دین و دنیا کی کوئی نعمت نہیں چاہتے، بلکہ اس عبادت کے بدلے میں ہم تیری ذات کے دائرے میں، ہم تیری ذات، ہم تیری رضا چاہتے ہیں، ہم تیری ہم تیرے عین کے طالب ہیں، عین کے طالب ہیں، ہم تیری ذات۔ اور یہ بھی کتنی کم ہمتی کی بات ہے کہ خدا کو پوجو اور جنت کے لیے، کتنی کم ہمتی کی بات ہے، خدا کو پوجو اور جہنم کی رہائی کے لیے۔ ارے جسے پوجنا ہے اس کو اسی کے لیے پوجو، جسے پوجنا ہے اس کو اسی کے لیے پوجو، اور پھر وہ فقرہ تمہاری بھی زبان سے نکل جائے جو سیدنا علی مرتضیٰ کی زبان سے نکل چکا تھا، کیا ما عبدتک طمعا فی جنتک ولا خوفا من نارک ولکن وجدتک اہلا للعبادۃ فعبدتک۔ اے خدا ہم نے تیرے جنت کے لیے تجھے نہیں پوجا، تیری جہنم کے خوف سے ہم نے تجھے نہیں پوجا، ہم نے تجھے عبادت کے لائق پایا، اس لیے پوجا، ہم نے عبادت کے لائق پایا اس لیے پوجا۔ ایک بات بتاؤ، اگر جنت و جہنم نہ ہوتے تو کیا خدا عبادت کے لائق نہیں تھا؟ کیا جنت و جہنم کی وجہ سے ہوا؟ واقعی عبادت کا راز تو انہیں نے سمجھا دیے بول رہے ہیں۔ یہ عبادت اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں جنت چاہیے، عبادت اس لیے ہے کہ ہمیں خدا کی رضا چاہیے، خدا کی ذات چاہیے۔ اور دوستو نعمت چاہنے والے جو بھی نعمت چاہیں گے اس کا دائرہ کتنا وسیع ہو سکتا ہے؟ کسی بھی بادشاہ کے خزانے سے آپ کوئی نعمت چاہیں گے، آپ نے دینار چاہا درہم سے محروم ہو گئے، درہم چاہا دینار سے محروم ہو گئے، سونا چاہا تو چاندی سے محروم ہو گئے، چاندی چاہا تو سونے سے محروم کیوں، ہیرا چاہا تو یاقوت سے محروم ہو گئے۔ خزانے میں تو ہر طرح کا مال ہے، جہاں تک آپ لے سکیں گے اتنے ہی تو لیں گے، مگر اگر بادشاہی کو لے لیا، اگر راجا کو لے لیا، شہنشاہی کو لے لیا تو پورا خزانہ آپ کا ہو گیا، پورا خزانہ آپ کا ہو گیا۔ تو دوستو دنیا کی نعمتوں کی طرف دوڑنے والے دوڑتے رہے، دوڑتے رہے، دوڑتے رہے، جو جدھر دوڑا اسے وہی نعمت مل سکی اپنی کوششوں کے نتیجے میں، مگر کچھ دوڑنے والے دوڑتے ہیں تو دنیا کی نعمت کی طرف نہیں دوڑتے، گنبد خضرا کی طرف دوڑتے ہیں، تاجدار کائنات کی طرف دوڑتے ہیں کہ وہ ہمارے ہو گئے تو ساری دنیا ہماری ہو گئی، وہ ہمارے ہو گئے تو ساری دنیا ہماری ہو گئی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اس عبادت کے سلسلے میں ہم کچھ نہیں چاہتے، بس تجھی کو چاہتے ہیں۔ ایاک، ہم طالب عون کیا، طالب عین، ہم تیری ذات کے طالب ہیں۔ مگر یہاں پر ایک چیز اور بھی قابل غور ہے، مختصر سی بات کہ دیکھیے خدا کی بارگاہ میں عبادت تو ماشاءاللہ سے بھی کرتے ہیں، اور ایک تو یہ جیسے یہاں جماعت میں آپ نے آ کے عصر کی نماز پڑھی ہوگی اور پھر انشاءاللہ آپ مغرب کی بھی نماز بھی یہاں پڑھیں گے یہ جماعت کے ساتھ، تو وہاں تو یہ بات بڑی سمجھ میں آتی ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں،
बहुत साफ पूरी जमात हाजिर हम सबकी तर्जुमानी कर रहे हैं, हम तेरी ही इबादत करते हैं। मगर एक बात बताइए, यही फिक्रा आप उस वक्त भी पढ़ते हैं जब तनहा कहीं कोई नफल पढ़ रहे हो, सुन्नत पढ़ रहे, यही फिक्रा बोलते हैं कि हम थे वहां, हम कहाँ, वहां तो ये मैं तेरी इबादत करता हूँ, मौकाम इस चीज का मौका महल इस बात का। मगर हम कहते वही कि हम तेरी ही बात करते, तो हम मैं का मुकाम है ना, यूं कहना चाहिए मैं तेरी ही बात करता हूँ, मैं तुझी से मदद मांगता हूँ, तो मैं का मुकाम और अल्फाज हम के। दोस्तों ये मत समझिएगा कि जब आप तन्हा होते हैं तो आप तन्हा होते हैं, ऐसा मत समझिए। आप यही तो कहती ये मैं हम कैसे बन गए, ये मैं हम कैसे? जब आप मुसल्ले पे खड़े होते हैं तो आपके जिस्म का हर अज़्म, आपकी आंख, आपका कान, आपकी जुबान, आपका दिमाग, आपके आशा और जवारे सब इबादत के लिए तैयार होते हैं, सब इबादत के लिए तैयार होते हैं। और सबकी इबादत अपने अपने अंदाज की होती है। जुबान की इबादत तस्बीह करना, कान की इबादत क़िरात सुनना, आँख की इबादत सजदागाह देखना, आशा और जवारों की इबादत रुकू सुजूद करना। तो सारे आशा और जवारों को इकट्ठा करके हम खुदा की बारगाह में कहते हैं, ऐ खुदा हम तेरी इबादत करते खुदा की बारगाह में हम मैं बन के हम नहीं जाते, हम बन के जाते। हमारी नजर भी इबादत गुजार, हमारे कान की इबादत गुजार, सबको लेके जाते हैं, हम तेरी ही इबादत करते हैं। और वहाँ एक दूसरा भी मसला आया जिसको क्या नाम है, अहले इल्म हज़रात जो उसूल फिक़्ह से वाकिफ हैं उसको ख्याल ऐब का मसला करार देते हैं। चलो हम अपने को तन्हाई मान के चलो, ये सारे मजमूए को एक क्या मान लो कि मैं, मगर ये मैं हम क्यों है? खुदा की बारगाह में हम अपनी इबादत तन्हा क्यों नहीं पेश करते? ये हम कौन है? तो उसमें ये होता है कि याद रखिए आप, इज्तिमाई इबादत में बड़े फायदे होते हैं। ये जमात जो आपके लिए वाजिब करार दी गई है, इससे बड़ी हिकमत यही है कि आने वाले कैसे कैसे लोग आते हैं, मगर इसमें कोई भी अगर एक अल्लाह का नेक बंदा और उसकी नमाज कबूल तो सबकी हो। हमें पता नहीं हमारी नमाज कबूलियत के लायक हो कि ना हो, मगर मस्जिद में आने के बाद जब इतने मुसलमान होंगे तो उसमें कोई एक अल्लाह वाला तो होगा ही, ऐसा एक होगा ही जिसको कोई अदा खुदा को पसंद आ जाए, वो मकबूल तो सब मकबूल। इसीलिए खैर व खैरात तो आप कैसे भी कर सकते हैं, मगर जो इज्तिमाई खैर व खैरात लोग करते हैं और दीन की राह में खर्च करते हैं, उस वक्त अगर किसी एक का देना कबूल हो गया तो सभी का देना कबूल। हज करने के लिए तो कितने लोग जाते हैं और कैसे कैसे लोग जाते हैं वो खूब आप जानते हैं, कैसे कैसे लोग जाते हैं और वहां जाके क्या करते हैं वो भी आप देखते हैं। लाखों पे और कितने तो लोग ऐसे हैं कि हरम शरीफ में कम नजर आते हैं, मार्केट में ज्यादा दिखाई पड़ते हैं, और वहां से ऐसा लंबे भगे आते हैं जैसे मालूम होता है कि सब खरीद ही लेना। कभी कभी तो लोग ऐसा खरीद करते हैं कि खुद मुहताज हो जाते हैं, दूसरों से फिर उनको कर्ज लेना पड़ता है। इस तरह से लेकर के वहां से आते हैं और फिर जब अपने मुल्क में पहुंचते हैं और कस्टम ऑफिसर पूछते हैं हाजी साहब आप क्या लाए? कुछ नहीं, आते ही झूठ शुरू। अरे भाई मैं लाने को वो नहीं कहता कि लाना कुछ जुर्म है, मगर लाओ तो सच बोल, ड्यूटी अदा करो, आराम से ड्यूटी अदा करो। मगर मामला अजीब मज़ाक़ हो जाता है। और इन्हीं तमाम आदतों की वजह से बाज़ लोगों ने तो हाजियों के खिलाफ लतीफ़े कर लिए, वो करने वाली बात नजर आती है, कर लिए हैं। असल में ये लतीफ़े बनते ही इसी तरह से हैं कि जब किसी के मिजाज कोई चीज़ ऐसी पेश कर दी, उसे एक इस्लाही पहलू भी उसके अंदर होता है।
آپ نے شاید سنا ہوگا کوئی اندھا فقیر کشکول لے کے بیٹھا ہوا تھا اور اس میں کچھ پیسے پڑے تھے. ایک صاحب نے جب نکالنا شروع کیا وہ چلانے لگا, ارے حاجی صاحب ایسا مت کیجیے, ارے حاجی صاحب ایسا مت کیجیے, ارے حاجی صاحب. اتفاق سے واقعی وہ حاجی تھے, اتفاق بھی تھا وہ حاجی تھے. تو ان کو تعجب ہے, تجھے یہ کیسے پتا چلا کہ میں حاجی ہوں, تجھے یہ کیسے پتا چلا میں حاجی ہوں؟ کہا یہ کام دوسرا کون کرے گا. یہ حال ہے. بتاؤ ہم جو اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں کیا اس لائق ہے کہ ہمارا حج قبول کیا جائے؟ مگر نہیں دوستو, جب وہاں لاکھوں آدمی ہوتے ہیں تو وہاں صالحین بھی ہوتے ہیں, عباس و افغان ہوتے ہیں, حضرت خضر بھی ہوتے ہیں, حضرت الیاس بھی ہوتے ہیں, اور خدا کسی ایک کی قبول کر لے تو سب کے قبول کرے تو سب کے قبول. یعنی ہم وہاں تو اپنے عادات کے لحاظ سے تو ایسے ہوتے ہیں کہ قبولیت کے لائق نہیں, مگر کوئی مقبول بندہ نہ بن گیا تو اس کے صدقے میں نہ جانے کیا کیا چیزیں تبارک و تعالیٰ. تو اسی کو یہ اجتماعی عبادت کے فائدے, اجتماعی عبادت کے فائدے ہیں. اب میں ایک چیز اور بتا دوں, ایک ہے خیار عیب جس کو کہتے ہیں. خیار عیب, خیار عیب کا معنی یہ کہ آپ جائیں کوئی چیز خریدیں اور خرید کر کے لے آئیں, اور لانے کے بعد پھر آپ کچھ بات کا اختیار ہے کہ اس میں کوئی عیب ہو تو واپس کر دیں, یہ اختیار ہے. کھجوریں گئے تھے لینے کے لیے, عیب دار نکلے, آپ کو اختیار ہے دکاندار کو اس کو واپس لینا, مگر اس کا مسئلہ کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس میں جو اچھا اچھا ہو وہ قبول کر لو, خراب واپس کرو. واپس کرنا ہے تو سب واپس کرو, لینا ہے تو سب لینا, یہ مرضی ہے. اگر چیز میں خرابی نکل آئی اور آپ کو واپس کرنے کا ہوا تو سب واپس کرو, نئے سرے سے خریداری کرو. مگر ایسا نہیں کہ اچھی اچھی کھجوریں لے لو اور خراب خراب واپس کر دو. یہ اس بات کا اختیار نہیں, اختیار اس بات کا ہے کہ یہ واپس کرنا تو سب واپس کرو, ناقص کو بھی اور اچھی کو بھی, اور لینا ہے تو سب لے لو. یہ ہے مسئلہ, اور یہ مسئلہ کس کا ہے؟ شریعت اسلامیہ کا. اور یہ شریعت اسلامیہ کس کی ہے؟ سرکار نے پیش کیا, اور سرکار پر یہ ہدایت آسمانی ہدایت. تو خدا بھی اسی چیز کو پسند کر رہا, خدا بھی اسی چیز کو پسند کر رہا ہے کہ لینا ہے تو سب لے لو, چھوڑنا ہے تو سب چھوڑ دو. یہی سے اختیار ہے بنتا. تو دوستو یہی سے ایک نقطہ معلوم ہوا کہ اپنی تنہا عبادت کو خدا کی بارگاہ میں مت پیش کرو, بلکہ اسی عبادت کے ساتھ صالحین اور بزرگان دین ان سب کی عبادتوں کو شامل کر کے خدا کی بارگاہ میں کہو ہم تیری ہی عبادت کریں. ہم یہ سارے عبادت کرنے والے جو اس پہ اقواس بھی ہیں, اقدار بھی ہیں, اوقات بھی ہیں, ابدار بھی ہیں, نجبہ بھی ہیں, نخبہ بھی ہیں, یہ سارے عبادت کرنے والے اسی میں اپنی عبادت کو بھی شامل کر کے ہم نے کہا یہ اللہ ہم تیری عبادت کریں, ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اور جب ان بزرگان دین کی عبادتوں کے ساتھ ملا کر کے ہم نے اپنی عبادت کو بھیجا خدا کی بارگاہ میں, اب خدا لینا ہے تو سب کو لے لے, اور واپس کرنا ہے تو سب کو واپس کرنا ہے تو سب کو واپس کر دے, لینا ہے تو سب کو لے لے. تو دوستو ہماری عبادت کیا, اس کا مقام کیا, مگر غوث کی عبادت واپس نہیں ہوگی, خواجہ کی عبادت واپس نہیں ہوگی, داتا کی عبادت واپس نہیں ہوگی. تو ان کی عبادتوں کی دامن سے چھپی ہوئی جو عبادتیں ہم بھیجیں گے ہم کی رحمت سے یہی امید ہے وہ بھی واپس ہونے والی ہے, وہ بھی واپس ہونے والی نہیں ہے. تو یہ اجتماعی عبادت کا یہ خاص نقطہ ہے, اجتماعی عبادت کا یہ خاص نقطہ ہے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے خدا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. مدد کا تو معاملہ ایسا ہے دوستو, بڑا پھیلاؤ اس کے اندر. دیکھو اسلام جو ہے یہ دین فطرت. دین فطرت کا مطلب کیا ہے کہ فطرت کے خلاف کبھی وہ حکم نہیں کرے گا. جو انسان کی فطرت ہے اس کے خلاف کوئی حکم نہیں کرے. اچھا یہ کیسے پتا چلے کہ انسان کی فطرت کیا ہے؟ فطرت کا ایک ہی رنگ ہوتا ہے, فطرت کی تصویر نہیں کی جاتی.
ساری انسانیت جس میں مبتلا نظر آئے وہ ہے انسان کی فطرت. اللہ اللہ وہ جذبہ فطری جذبہ ساری انسانیت. آپ نے جو کچھ خود سے ایجاد کیا اس میں فرق ہے، اور خدا نے جو کچھ دے دیا آپ کے کرم سے اس میں کوئی فرق نہیں. جیسے بھوک، یہ بھوک انسان کی فطرت ہے. مومن کو بھی لگتی ہے، کافر کو بھی لگتی ہے، بوڑھے کو بھی لگتی ہے، بچے کو بھی لگتی ہے، عورت کو بھی لگتی ہے، مرد کو بھی. ہے کوئی جس کو بھوک نہ لگتی؟ اور سب کی بھوک کا رنگ ایک. بھوک سے جو تکلیف ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ عربیوں کی تکلیف اور ہو اجمیوں کی اور. بھوک کا رنگ ہے، اس کے اثرات ہیں. تو بھوک انسان کی فطرت، سارے انسان مبتلا. اب اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں صاحب میں نے اسپتال میں دیکھا تھا بعض لوگ پڑے ہوئے تھے چارپائی پر ان کو بھوک نہیں لگ رہی تھی، تو میں بیماروں کی بات نہیں کر رہا، میں صحت مندوں کی بات کر رہا ہوں. جو انسان صحت مند ہے اس کو بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، کہ انسان کی فطرت ہے. اب اگر اسلام یہ آ کر کہے کہ بالکل کھانا چھوڑ دو، بالکل ہر طرح کا پینا چھوڑ دو، تو یہ فطرت کے خلاف حکم ہوگا، اور یہ اسلام پھر انسانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا. قابل قبول نہیں ہو سکتا. لہذا اسلام کبھی ایسا حکم نہیں دے گا کہ کھانا چھوڑ دو، پینا چھوڑ دو. اسلام نے کیا کیا؟ اسلام فطرت کو مٹانے نہیں آیا، فطرت کو صحیح راستے پہ لگانے آیا. یہ نہیں کہے گا مت کھاؤ، مگر یہ کہے گا حلال کھاؤ، حرام. سبحان اللہ. یہ نہیں کہے گا مت پیو، راستہ دکھائے گا. فطری جذبے کو اسلام نہیں مٹاتا، فطرت کو صحیح راستے پہ لگانا. اس لیے کہ اگر فطرت کو مٹا دے تو اسلام کسی کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا. ایسے ہی آپ دیکھیں لالچ انسان کی فطرت ہے کہ نہیں؟ ہے کوئی انسان جس میں لالچ نہ ہو؟ سبھی کے اندر لالچ. اور میں تو ادب کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ خیر القرون والے ان کے اندر بھی لالچ ہے، مگر فرق یہ ہے کہ لالچ کا رخ سب کا الگ الگ. کوئی دنیا کا لالچی، کوئی آخرت کی بھلائیوں کا لالچی، کوئی یہاں کا لالچ رکھی ہوئی ہے، کوئی وہاں کی لالچ رکھی ہوئی، مگر ہے سب میں، سب کے اندر. اور قرآن کریم نے تو نبی کریم کے لیے بھی حریص کا لفظ استعمال کیا، مگر وہ ہمارے نجات کی حریص ہے، ہماری فلاح و بہبود کی حریص ہے. تو حرص کا رخ جو ہے اسلام صحیح راستے پہ لگا دیتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ تم بالکل لالچ ہی نہ کرو، یہ خلاف فطرت بات ہوگی. فطری ادائیں ایک ہوتی ہیں. خوشی کے وقت خوش ہو جانا یہ آپ کی فطرت ہے، مصیبت کے وقت غمزدہ ہو جانا یہ آپ کی فطرت ہے. تو اس کو نہیں بدلا جا سکتا. ایسے ہی آپ دیکھیں غصہ کرنا یہ بھی انسان کی فطرت ہے. کوئی ایسا انسان جس کو غصہ نہ ہوتا؟ ہے کوئی انسان ایسا جس کو غصہ نہ ہوتا؟ سبھی کو غصہ ہوتا. اور اگر کوئی ایسا انسان ملے اور وہ یہ دعویٰ کرے مجھے غصہ نہیں ہوتا، تو مجھے یاد آتا ہے ایک واقعہ. رامپور کے خان صاحب پڑھتے تھے علی گڑھ یونیورسٹی میں، بڑے سیدھے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ لوگوں کو غصہ کیسے آتا ہے یہ بات سمجھ میں نہیں. اب اپنے ساتھیوں سے کہا، ساتھیوں نے سوچا کہ اب ان کو بتایا جائے گا کہ غصہ کیسے آتا ہے.
موقع کی تلاش میں تھے، اتفاق سے سن لیا کہ ان کے پاس ان کے گھر سے سرقہ آیا ہوا۔ ساتھیوں میں ایک صاحب پہنچ گئے کہ ہاں صاحب سنا آپ کے پاس سرقہ آیا ہوا، تھوڑا سا عنایت فرمائیں، دیکھیے چلے گئے۔ دوسرے صاحب پہنچے، صاحب سنا کہ سرقہ آیا ہوا، ہاں آیا ہوا، تھوڑا سا عنایت فرمائیں، دیا، چلے گئے۔ مختصر یہ سرقہ ختم ہو گیا، مگر مطالبہ ختم نہیں ہو رہا، ہر شکارہ سرقہ مانگا۔ اور اس کے بعد جناب والا انتہا کر دی، رات کو بیچارے سو رہے ہیں، 1 بجے رات کو کوئی کھٹکھٹا رہا، جلدی کھولیے بہت ضروری کام ہے، بہت ضروری کام ہے۔ جب کھولتے کیا تھا، کیا کام ہے، کہ مجھے سرقہ چاہیے۔ یہ عالم ہو گیا کہ صرف سرقہ کا نام لے لو تو گالی شروع ہو جاتی، گالی شروع ہو جاتی، صرف پیالے کا اشارہ کر دو تو وہ غضبناک ہو جاتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا ہاں صاحب اب کھیل ختم ہو گیا، ہم صرف یہ دکھانا چاہتے تھے کہ غصہ کیسے آتا ہے، غصہ کیسے آتا ہے، یہ تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا، ہمیں غصہ نہیں۔ اسی لیے جب غصہ آپ کا آتا ہے تو اسلام نے یہ نہیں کہا غصہ مت کرو، غصہ سے نہیں روکا، غصے کا رخ بدل دیا۔ غصہ کرو مگر غصے کا رخ، آپ نے اس غصے والے کا تو حال پڑھا ہوگا نا، کتنے غصے میں گئے تھے، کیا ارادہ لے کے گئے تھے، ننگی تلوار لے کے گئے تھے، ننگی تلوار لے کر گئے تھے، اور بارگاہ رسالت پہ پہنچے تو کیا غصہ ختم ہو گیا، کیا غصے کو ختم کر دیا گیا، کیا تلوار اس سے چھین لی گئی؟ نہیں، دنیا نے تو صرف یہ دیکھا کہ عمر سوئے نبی گئے اور نظر سوئے عمر گئی، بڑی نگاہ مصطفیٰ تو زندگی سنور گئی، بڑی نگاہ مصطفیٰ زندگی سنور گئی۔ مگر دوستو غصے ہی میں گئے تھے اور غصے ہی میں پلٹ رہے، غصے ہی میں گئے تھے اور غصے ہی میں پلٹ رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کیا غصہ، الَسْنَا عَلَى الْحَقِّ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ غصے ہی میں گئے اور غصے ہی میں بول رہے ہیں، الَسْنَا عَلَى الْحَقِّ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ جب سرکار نے کیوں نہیں؟ عمر کی غیرت ایمانی اس بات کو برداشت نہیں کر سکتی کہ معبودان باطل کو علانیہ پوجا جائے، ہم معبود برحق کو چھپ کر کے اس کی عبادت کریں۔ غصے ہی میں گئے تھے، غصے ہی میں پڑ رہے۔ تو اسلام غصے کو مٹانے نہیں آیا ہے، غصے کو صحیح راستہ دکھانے آیا ہے، غصے کو صحیح راستہ دکھانے آیا ہے۔ پہلا غصہ وہ تھا جو رسول کی طرف لے جا رہا تھا، دوسرا غصہ وہ ہے جو دشمنان رسول کی طرف لے جا رہا ہے، جو رسول کے دشمنوں کی طرف لے جا رہا ہے۔ تو اسلام فطری جذبے کو مٹاتا نہیں ہے۔ دوستو ایسے غصوں کی برکتیں بھی خوب ہوتی ہیں، ایسے غصوں کی، تم نے اس غصے والے کو نہیں دیکھا، مقابلے میں چیلنج کر دیا تھا ایک پہلوان نے چیلنج کر دیا، سیدنا علی مرتضیٰ پورے غصے میں ہیں، پورے غصے میں ہیں، چیلنج قبول کیا، آگے بڑھ گئے۔ علی کسی اور کو بھیجو، تم ابھی بچے ہو، وہ تو بعد میں پتہ چلے گا، بعد میں پتہ چلے گا۔ اور مختصر یہ ہے، واقعہ نگاری میں نہیں کرنا چاہتا، مقابلہ ہوا، وہ نیچے ہوا، ماشاءاللہ، حضرت علی سینے پہ سوار ہو گئے، گلے پہ خنجر رکھ دیا، گلے پہ خنجر رکھ دیا، چلانا ہی چاہتے تھے، اس نے چہرے پہ تھوک دیا، آپ اتر جاتے، آپ اتر جاتے، بڑے غصے میں آئے، مگر غصہ کیسا کنٹرول میں رہے، بڑے غصے میں آئے، بڑے غصے میں آئے۔ اور اس کے بعد وہ بھی حیران ہو گیا کہ یہ موقع وہ تھا کہ جہاں خنجر چلانا آسان تھا، ہٹانا آسان نہیں، جو آسان کام تھا وہ نہیں کیا، جو مشکل کام تھا وہ کر لیا۔ پوچھا علی تم بہادر ضرور ہو مگر نادانی تم نے کی، کہیں کوئی دشمن کے سینے پہ بیٹھ کے اترتا ہے، گلے پہ خنجر رکھ کے ہٹاتا ہے، وہ آسان کام تم نے نہیں کیا، مشکل کام اپنا لیا۔ تو
حضرت علی کے فرمان کا جو خلاصہ ہے میں اپنے لفظوں میں بیان کروں کہ سیدنا علی مرتضیٰ گویا فرماتے ہیں دیکھ جب میں تیرے سامنے آیا تھا تو مجھے غصہ تھا مگر خدا کے لیے، جب میں نے تجھے زیر دیا تو مجھے غصہ تھا مگر خدا کے لیے، اور جب میں تیرے سینے پہ سوار ہوا مجھے غصہ تھا مگر خدا کے لیے، اور جب میں نے خنجر تیرے گلے پہ رکھا تو مجھے غصہ تھا مگر خدا کے لیے، اور جب میں چلانا چاہ رہا تھا تو مجھے غصہ تھا مگر خدا کے لیے، اور جب تو نے چہرے پہ تھوک دیا تو نفس کا بھی غصہ آ گیا، نفس کا غصہ کہ جو کام میں خدا کے لیے کر رہا تھا اس میں نفس کا دخل، اس میں نفس کا دخل ہو گیا، میں اتر گیا، اب دوبارہ مقابلہ کرنا ہے تو دوبارہ مقابلہ کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر دوستو یہ منظر دیکھ کر اس کے ارادے مزمحل ہو گئے، اس پر حق روشن ہو گیا، اور اس نے یہ اخلاق یہ للہیت دیکھی تو اب مقابلہ کرنا تو بڑی بات ہے، پڑھنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دیکھو ایسا غصہ کیسا رحمت ثابت ہوا، یہ غصہ کیسا رحمت ثابت ہوا تو اسلام نے غصے کو نہیں مٹایا ہے، غصے کو صحیح راستہ دکھایا ہے۔ لوگ اکثر اسلام پر اعتراض کر دیتے ہیں ناسمجھی میں کہ اسلام تو تلوار کی زور سے پھیلا، تلوار کی زور سے پھیلا۔ آج تک کوئی یہ نہیں بتا سکا کہ تلوار خود چل رہی تھی یا کوئی چلا رہا تھا، تلوار خود چل رہی تھی یا کوئی چلا رہا تھا، اور اگر کوئی چلا رہا تھا چلانے والے کو کس تلوار نے مسلمان کیا، چلانے والے کو کس تلوار نے مسلمان کیا؟ ہماری تاریخ تو یہ ہے کہ فاروق اعظم جب مسلمان ہوئے تھے تو تلوار تو ان کے ہاتھ میں تھی، تلوار تو ان کے ہاتھ میں تھی۔ یہ تلوار والا کیسے مسلمان ہو گیا، یہ خنجر والا کیسے مسلمان ہو گیا؟ خالد بن ولید کو کس تلوار نے مسلمان کیا، علی مرتضیٰ کو کس تلوار نے مسلمان کیا، صدیق اکبر کو کس تلوار نے مسلمان کیا؟ دوستو یہ عجیب بات ہے، کہتے ہیں تلوار کے زور، مجھے بس اتنا ہی بتا دو کہ یہ انسان جو مسلمان ہوا یہ خنجر ہٹانے سے یا خنجر چلانے سے؟ یہ مسلمان جو ہوا یہ خنجر چلانے سے یہ خنجر ہٹانے سے؟ دوستو خنجر چلتا تو کافر کٹ جاتا، خنجر ہٹا تو کفر کٹ گیا، خنجر چلتا تو مشرک کٹ جاتا، خنجر ہٹا تو شرک کٹ گیا، خنجر چلتا تو دشمن کٹ جاتا، خنجر ہٹا تو دشمنی کٹ گئی۔ معلوم ہے اسلام کافر کو کاٹ کے نہیں پھیلا ہے، کفر کو کاٹ کے پھیلا ہے، اسلام مشرک کو کاٹ کے نہیں پھیلا ہے، شرک کو کاٹ کے پھیلا۔ ارے سارے کافروں کو اگر اسلام کاٹ ہی دیتا تو مسلمان کون ہوتا؟ مسلمان کون ہوتا؟ معلوم ہے دوستو اسلام فطری جذبات کو ختم کرنے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ فطری جذبات کو صحیح راستے پہ لگانے کے لیے آیا ہے۔ غصہ کرو، اور غصے کی اہمیت آپ دیکھیں کہ غصے والے کو مقام تاریخ میں قرآن نے بیان کیا، اشداء علی الکفار، اشداء علی الکفار، غصہ ایسا ہو جو رحمت بن جائے، جو رحمت بن جائے۔ یہاں ایک بات کی طرف اور اشارہ کروں کہ کافر نے اخلاص دیکھا علی مرتضیٰ کا، للہیت دیکھی شیر خدا کی، اور ایمان لایا رسول کا۔ ارے بھائی جس کا کمال دیکھو اس کے گن گاؤ، چاہیے تو یہ نا، جس کا کمال دیکھو اس کا گن گاؤ، کمال ان کا دیکھو ایمان کسی اور کا، کمال ان کا دیکھو ایمان کسی اور کا۔ اس سے ولایت اور نبوت کے درمیان کا رابطہ پتہ چلتا ہے۔ یہی سے پتہ چلا ولایت دلیل نبوت ہے، جو دلیل کو مانتا ہے دعوے کا کلمہ ہوتا ہے، یہ دلیل نبوت ہے۔ جو ولی کو مانتا ہے اسے نبی کا کلمہ پڑھنا پڑتا ہے، اسے نبی کا کلمہ پڑھنا پڑتا
सकता। इसीलिए हम तो देखते हैं ना, तो नबी को नहीं मानना चाहिए, वो वलियों से भी भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैं इख्तिसार की तरफ आपको ले जा रहा हूँ। देखिए, ये चंद मिसालें हैं जो हमने पेश की हैं। तो जिस तरह गुस्सा इंसान की फितरत है, जिस तरह लालच इंसान की फितरत है, जिस तरह भूख प्यास इंसान की फितरत है, और इस्लाम फितरत नहीं मिटाता, फितरत को सही रास्ते पे लगाता है। ऐसे ही मदद मांगना, खुदा के सिवा से मदद मांगना, ये इंसान की फितरत। जिस चीज पर मैं अपनी बात को खत्म कर देना चाहता हूँ, बस इसी नुक्ते पर, इस्लाम की फितरत गैर से मदद मांगना, जो कहता कि हम नहीं मांगते वो भी मांगता, बहुत गलत कहता। बगैर मदद के वो चलना भी नहीं सीख सकता, बोलना भी नहीं सीख सकता। ना दीन की जरूरत पूरी हो सकती है, ना दुनिया की जरूरत पूरी हो सकती है, मदद के बगैर कुछ नहीं। और जो बहुत पक्का मुवहिद तुम्हें नजर आए कि हम किसी से भी मदद मांगना नहीं चाहते, नहीं मांगते, एक काम करो, कभी उठा के उसे कुएं में फेंक दो। अब देखो, ये महल्ले वालों को बुलाता है कि खुदा को बचाओ बचाओ। अरे क्यों चिल्ला रहा, किसको बुला रहा? खुदा तो देख ही रहा, तू क्या कर रहा? वो तो देख ही रहा, चिल्लाने की क्या जरूरत? चिल्ला, मगर नहीं, वो आदमी नहीं चिल्ला रहा है, उसकी फितरत चिल्ला रहा है, इंसान की फितरत चिल्ला रही है। मदद के लिए बुलाना इंसान की फितरत है, इंसान की फितरत है। कोई कितना ही सख्त किस्म का मुवहिद अपने को बने, उठा के उसके घर में आग लगा दो। अब देखते हैं ये किधर जाता है, देखते हैं कि मस्जिद जाता है या महल्ले वालों को बुलाता है, ये किधर जाता है? मगर दोस्तों नहीं, ये दौड़ेगा, महल्ले वालों को बुलाएगा, मदद लेगा। और उसके बाद क्यों? इसलिए कि ये इंसान की फितरत है, ये इंसान की फितरत है। गैर को मदद के लिए बुलाना ये इंसान की फितरत है। अब अगर इस्लाम ये कहे कि ऐ लोगों, गैर को मदद के लिए मत बुलाओ, तो ये ऐसे ही हो जाएगी, ऐ लोग, ऐ भूखो, खाना मत खाओ, ऐ प्यासो, पानी मत पियो, ऐ बीमारो, इलाज मत करो। ये तो ऐसे ही बात हो गई कि फितरत के खिलाफ होगा। तो इस्लाम इंसानों के लिए फिर काबिल कबूल नहीं हो सकता। इसीलिए इस्लाम ये कहता है, ऐ गैर से मदद मांगने वाले, कौन कहता है ना मांगो, मगर शैतानों से मत मांगो, बुद्धों से मत मांगो, मेरे वलियों से मांगो, मेरे दोस्तों से मांगो, जिनको मैंने मदद के लिए बनाया उनसे मांगो, जिनको मैंने बनाया है उनसे मांगो। तो इस्लाम मदद का रास्ता काटने नहीं आया है, सही रास्ता दिखाने आया है। सही रास्ता, लोग गलत रास्ते पर लगे हुए थे, अपनी मर्जी से गलत रास्ते पर लगे हुए थे, इस्लाम ने आकर के सही रास्ता दिखाया, इस्लाम ने आकर के सही रास्ता दिखा दिया। इस्लाम कभी भी किसी को फितरत के खिलाफ कभी भी हुक्म नहीं देगा, कभी भी ऐसा आर्डर नहीं देगा जो खिलाफ फितरत हो। तो यहाँ पर भी बात वही है दोस्तों, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, कहीं ऐसी जगह नहीं जाते जिसकी मदद तेरी मदद ना हो, तेरे मदद की बजाय ना हो, इसके सिवा हम कहीं नहीं जाते। तो ए रब तबारक व तआला, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।